نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نماز اور نماز سے متعلقہ احکامات کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آج ہمارے سبق میں مسنون وضو کا طریقہ ہے۔ وضو سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور وضو کے بعد کی کیا دعائیں ہیں، اسی طرح تیمم کا کیا طریقہ ہے اور تیمم کیسے کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وضو سے متعلقہ مسئلہ ہے جرابوں پر مسح، موزوں پر مسح۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ تمام مسائل زیر بحث لائیں گے۔ وضو کا طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ وضو کا کیا طریقہ ہے۔ سوال کرنے والے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کو جواب کیا دیا جائے؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم پہلے سوال درست کر دیجئے پھر جواب عنایت کر دیجئے۔ کہنے لگے درست سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ سوال ہونا چاہیے، اور جواب اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر آپ کو میں آپ کے سوال کو غلط قرار دیے بغیر مسنون وضو کا طریقہ بتلا دیتا تو میں نے پھر بھی وہی بتلانا تھا جو سنت سے ثابت ہے، لیکن ایک فرق آ جانا تھا سمجھ میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ نے کہنا تھا عبداللہ ابن عباس نے وضو کا طریقہ یہ بتلایا ہے۔ اب جب میں نے آپ کے سوال کو ہی غلط قرار دے دیا ہے تو آپ اپنے شاگردوں کو بتائیں گے کہ میرے سوال کو غلط قرار دیا گیا ہے اور سوال کی تصحیح یہ ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس معاملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں سنت کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنت پر ہی عمل کرتے تھے، اور سنت پر عمل کرنے کا پرچار بھی کرتے تھے، عملی اظہار بھی کرتے تھے، مثالی نمونہ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ سنت کی جگہ پر ہمارا نام آ جائے، سنت کی جگہ پر ہماری شخصیت آ جائے، وہ اس بات کو بھی ناپسند سمجھتے تھے۔ تو آئیے اب ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے وضو کے متعلقہ مسائل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت کے اندر جو وضو کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ مکمل وضو نہیں بلکہ وضو کے جو طریقہ کار ہے اس میں سے کچھ مختصر سا ہے۔
اس کی تفصیل حدیث سے ہے، اس کی تفصیل حدیث سے ہے، وہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اکیلا قرآن مجید دین پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حدیث کو شامل نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کے ساتھ سنت کو شامل نہ کیا جائے آپ دین کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آیت یہ بات بھی سمجھاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوو یا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پس تم سب دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنی ٹانگوں کا ٹخنوں سمیت۔ اب اس آیت کی ترتیب پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا پہلے چہرہ دھونا ہے پھر ہاتھ دھونے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو وضو کا مسنون طریقہ بتلایا ہے اس میں پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر چہرہ دھونا ہے، اس کی ترتیب اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر مزید دیکھیے کہ ہاتھوں کو دھونے کا حکم کونیوں سمیت ہے، اور پھر اگلی بات دیکھیے کہ چہروں کا مسح ہے، سر کا مسح ہے، اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ بتا دیا کہ اپنی پاؤں کو دھوئیں ٹخنے سمیت۔ تو یہ آیت واضح بتلا رہی ہے کہ جو سنت سے ثابت طریقہ ہے وہ ترتیب اس میں یہاں موجود نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی بتلاتا چلوں، اس آیت کو سامنے رکھ کر بعض محدثین محققین نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں مستحبات الگ الگ کر دیے ہیں۔ آپ کو بازار سے جو نماز کی طریقے کی کتابیں ملتی ہیں جس میں وضو کا طریقہ یا نماز کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، اسی طرح غسل کا مسنون غسل کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، تو اس میں غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مستحبات اور اسی طرح وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ محدثین اور کیا کہتے ہیں فقہا حضرات کی تقسیم ہے، یہ حدیث سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہوتی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک طریقہ بتلایا ہے، جب تک آپ اس طریقے پر مکمل عمل نہیں کریں گے آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں فرائض بھی آ جاتی ہیں، اس میں سنتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں مستحبات بھی آ جاتے ہیں، ایک باقاعدہ طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو عمل قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وضو کی اہمیت صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6954، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب وہ بے وضو ہو جائے، جس کا وضو ٹوٹ جائے، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی اس بات کی دلیل ہے کہ وضو آپ نے کیا ہے، وضو آپ کا قائم ہے تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ بے وضو ہو گئے ہیں تو آپ نے نماز شروع کی ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد میں 1072 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفتاح الصلاۃ الوضوء، نماز کی چابی وضو ہے، اگر آپ نے وضو ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہو سکتی ہے۔
وضو کی فضیلت صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 600 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضع العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے جو ہے وہ تمام گناہ جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں. جو جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس کا چہرہ دھوتے ہی سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یا اس کے چہرے پر ڈالا ہوا پانی جب نیچے گرتا ہے تو آخری پانی کے قطرے کے ساتھ وہ بھی گر جاتے ہیں. اور اسی طرح جب آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جو ہیں وہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب آدمی اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایسے گناہ جو پاؤں چل کر جن کی طرف وہ گیا ہے پاؤں سے چل کر، تو وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وہ ڈائریکٹ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ آدمی جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. بعض علماء اور محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے، مکمل حدیث ہے، اس میں صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مناسب ہی نہیں ہے اس قسم کی تقسیم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انتہائی واضح اور وسیع حدیث بیان کی ہے جس میں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کے علاوہ ایسی کوئی حدیث موجود ہو جس میں یہ تخصیص ہو، جس میں یہ وضاحت ہو کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، پھر اس بات کو مانا جا سکتا ہے. بظاہر حدیث کے ان الفاظ سے صغیرہ گناہ کے حوالے سے تخصیص موجود نہیں ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ طہارت کا نظام لگایا ہے. آگے چلتے ہیں جی. خطائیں معاف کرنے کا ذریعہ، یہ صحیح مسلم کے اندر 610 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، ارے میں آپ کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو آپ کی گناہوں کو مٹا ڈالے. یمحو مٹا دے، ختم کر دے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں، گناہ بھی مٹ جائیں اور درجات بھی بلند ہو جائیں. یہ بہت بڑا عمل ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 610 میں. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام تو پہلے ہی بڑے ان اعمال کے شہدائی تھے. ہاں جی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی ایسے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول افضل ترین عمل بتائیے. اور آج ہم ہیں کہ ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے، مولوی صاحب کوئی گنجائش نہیں نکل دی، کوئی مہربانی کر دے ہو، کوئی حل لمبی پا دے ہو ساڑھے واسطے. ہاں جی، تو یہ انداز ہمارا اچھا انداز نہیں ہے. یہ ایک مومن آدمی کی نشانی نہیں ہے جو ہم انداز اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی علماء سے اللہ تعالیٰ ایسے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہیں علماء سے، اے اللہ کے بندو ہمیں افضل ترین عمل بتاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی آفر کی کہ آپ کو ایسی بات نہ بتا دوں جو آپ کے گناہ بھی مٹا ڈالے، آپ کے درجات بھی بلند کر ڈالے، تو صحابہ کرام کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں جناب، ارشاد فرمائیے، یہ تو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط. آپ نے فرمایا وضو کو بہترین کرنا، وضو کو محبت سے، چاہت سے، ہاں جی، جوش اور جذبے کے ساتھ بہترین کرنا، یعنی اہتمام کرنا اچھا وضو کرنے کا، کہ
کہ آپ اپنے اعضاء جو ہیں جسم کے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح رگڑ رگڑ کے چاہت کے ساتھ دھوئیں، ہاں جی، اچھی طرح صاف کریں، بہترین وضو کرنا علی المکارہ، باوجود اس بات کے کہ آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، سردیوں میں یا وقت کی قلت یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو دل نہ چاہنے کے باوجود آپ اچھا وضو کریں، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ قدم چل کر آئیں مسجد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب جتنے قدم آپ اٹھا کے آئیں گے آپ تو جنت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بات۔ آپ جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے اتنے زیادہ آپ جنت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا علیکم بالسکینۃ والوقار، جب آپ مسجد کی طرف آنے لگو تو انتہائی سکون کے ساتھ آرام سے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں۔ اور باوجود اس بات کے کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق، کہ باوجود اس بات کے کہ آپ کو پتہ ہے میں نماز سے لیٹ ہو رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میری رکعت رہ جائے گی، آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ باوجود اس بات کے کہ آپ کو خطرہ ہے آپ کی رکعت رہ جائے گی، آپ نماز سے لیٹ ہو رہے ہیں، ٹائم ہو چکا ہوا ہے جماعت کا، اس کے باوجود بھی جلدی نہیں کرنی۔ اور خصوصاً تیز قدم اٹھانے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع کر دیا ہے، دوڑنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ تو جو آپ چل کر آ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ جتنے زیادہ قدم آپ اٹھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا کام وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع۔ فجر کی پڑھی ہے، ابھی پڑھ کے گھر آئے ہیں یا دکان پہ گئے ہیں تو ظہر کی فکر شروع ہو گئی، کب اذان ہو تو میں مسجد میں جاؤں، کب ٹائم ہو تو میں مسجد میں جاؤں۔ ظہر پڑھ کے آئے، عصر کی انتظار شروع کر دی، عصر پڑھ کے آئے، مغرب کی انتظار شروع کر دی ہے، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء کی انتظار شروع کر دی ہے، عشاء پڑھ کے آئے ہیں تو جلدی جلدی سو گئے ہیں تاکہ صبح فجر کی ٹائم پر پڑھ سکیں۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ نظام ہی الٹا ہو گیا نا۔ ہمارے ہاں تو جب رات 10 بجتے ہیں تو ہماری لوریوں کی جو ہے نا وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں بند ہونے کی بجائے، ہاں جی۔ ہم لوگوں کے کاروبار ہی رات 10 بجے کے بعد چمکتے ہیں، 12-1 بجے 2 بجے تک بازار کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ اچھائی کی نشانی نہیں ہے۔ اچھائی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جایا کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر نہیں سویا کرتے تھے، کاروبار فجر کے بعد شروع۔ اور آپ حیران ہوں گے میری بات کو سن کے کہ آپ کے اسی لاہور میں ایک مارکیٹ ایسی موجود ہے جو نماز فجر سے بھی پہلے کھل جایا کرتی ہے۔ یہ آپ کو کوئی انوکھی بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے لاہور میں یہ شالنی کے اندر جوتوں کی مارکیٹ ہے جو فجر سے پہلے کھلتی ہے، اور تاجر حضرات باہر سے آ کر فجر کی نماز شالنی میں پڑھتے ہیں، جوتوں کی خرید و فروخت کرنے والے، اور وہ یہاں سے خرید کے فجر کی نماز پڑھ کے کچھ پہلے خریداری کر لیتے ہیں، کچھ بعد میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس جاتے ہیں۔ جب تک لاہوری اپنی دکانوں پہ آتے ہیں وہ اپنا مال بھی بیچ چکے ہوتے ہیں واپس جا کے۔ یہ آپ کو لاہور کی بات سنا رہا ہوں، لندن اور امریکہ کی نہیں سنا رہا۔ تو اگر ہم چاہیں تو یہ نظام واپس آ سکتا ہے، بالفرض آپ کا اس میں کوئی ساتھ نہیں دیتا تو کم از کم آپ اپنے گھر کا نظام تو درست کر سکتے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا آپ عشاء سے پہلے کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، صبح فجر کی نماز انشاءاللہ ٹائم پر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 3 کام ہیں جی، اچھا وضو کرنا، اور جو ہے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آنا، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ہے انتظار میں رہنا کہ یہ دوسری نماز کا ٹائم کب تک آئے۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ بندہ مجاہد ہے، فی سبیل اللہ ہے۔
الرباط، یہ جہاد کر رہا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ گھر میں بیٹھے اتنا کچھ مل جائے۔ آگے چلیں جی، سوال بعد میں کریں گے۔ وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا ہے جی۔ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ فرماتے ہیں لولا نشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر میں امت پر اس بات کو مشکل نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا فرضی حکم دے دیتا کہ یہ فرض ہے مسواک کرو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں مشقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے فرض ہونے کا حکم نہیں دیتا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ فرض ہونا چاہیے۔ وقالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم و مرضات للرب، یہ مسواک جو ہے منہ کی صفائی اور رب کی رضا ہے، منہ کی صفائی اور رب کی رضا ہے، یعنی یہ چھوٹا سا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1933 نمبر ہے۔ ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر کسی چیز سے منع کیا گیا روزے کی حالت میں تو وہ ہے پانی جو ناک میں آپ چڑھاتے ہیں اس میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں جی، اگر آپ سو گئے ہیں، سونے کے بعد اٹھے ہیں، مثلا فجر کی نماز ہے یا ظہر کے بعد آپ سو گئے ہیں، تو جب آپ سونے سے بیدار ہوں گے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ آدمی چونکہ جب سو جاتا ہے تو ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سویا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کدھر کدھر لگا ہے، اور بعض اوقات آدمی سوئے ہوئے خارش بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ ناپاک جگہ پہ بھی چلا جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ فرمایا اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو نیند سے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ کب دھوئے؟ قبل ان يدخلها في وضوئه، اس سے پہلے کہ وہ اسے پانی کے برتن میں ڈالے۔ توجہ، بڑی اہم بات ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے کب؟ پانی کے برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے سے پہلے۔ کسی برتن کے ساتھ پانی لیں، گھر میں ٹپ ہوتے ہیں، بالٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹے برتن ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ مگا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی لیں اور پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ڈائریکٹ اپنا پانی جو ہے وہ پانی میں ہاتھ مت ڈالیں بالٹی کے اندر، ٹپ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ کہاں لگا ہے، آپ کا ہاتھ ناپاک بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا الگ پانی لے کے پہلے ہاتھ دھوو، اس کے بعد آپ وضو کرو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ رات کی ٹائم اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے۔ ایک علمی نقطہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، وضو کا معنی واو پر جب زبر ہو تو پانی ہوتا ہے، واو کے نیچے زیر ہو تو وضو سے مراد برتن ہوتا ہے جس میں لوٹا وغیرہ یا جس برتن میں آپ پانی لے کے وضو کرتے ہیں، اور جب واو پر پیش ہوگی وضو تو یہ وہ طریقہ جس کے ساتھ آپ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس کو آپ محاورتاً بھی استعمال کرتے ہیں، وضو میں وضو ڈال کر وضو کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اب باقاعدہ وضو کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 سناتے ہیں۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ حدیث مسند احمد میں ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔
اس سے مراد بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ مکمل نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ بھی ساتھ نہیں پڑھنے، وضو کرتے ہوئے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی صرف بسم اللہ کہنا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی صرف بسم اللہ کہنا ہے، الرحمن الرحیم کے الفاظ ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ 3 مرار، 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہے۔ ہاتھوں سے مراد یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یہ والی جگہ، جیسا کہ پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے۔ اور ہاتھوں کو دھونے کے دوران انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ دوسری تصویر میں اس کی مثال ہے کہ انگلیوں کے جو درمیان کے جوڑ ہوتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر جو ہے ان کا خلال بھی کرنا ہے۔ وضو بسم اللہ سے شروع کریں، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ جو ہے برتن میں ڈالیں، پانی لیں، فمضمض، آپ کلی کریں، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھائیں، 3 مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں ایک ہی چلو سے آدھا پانی ناک منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، اور یہی طریقہ علماء افضل کہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں مشکل لگتا ہے اس لیے کہ ہم نے کبھی اس پر عمل کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو یہ طریقہ چند دنوں میں اچھا لگنا لگ جائے گا۔ تو البتہ کلی کے لیے الگ 3 دفعہ پانی لے کے کلی کر لینا اور 3 دفعہ الگ ناک میں پانی چڑھا لینا، یہ بھی بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں افضل عمل یہی ہے ایک ہی چلو سے پہلے آدھا پانی منہ میں اور وہی پانی آدھا ناک میں۔ ہمیں یہ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی عادت یہ ہے کہ ہم منہ میں پانی ڈالنے کے بعد انگلی کے ساتھ دانتوں کو رگڑتے ہیں۔ یہ انگلی کے ساتھ دانتوں کو رگڑنا یا منہ میں انگلی کا پھیرنا، اس کا کلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلی کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالنا اور پانی کو اوپر نیچے حرکت دینا اور اس کے بعد پھینک دینا، یہ کلی ہے۔ اب چونکہ ہم مسواک والی سنت چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم جب تک منہ میں انگلی نہ ماریں ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، حدیث کی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک چلو کے ساتھ 2 کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں انگلی مارنے کی عادت ہے۔ تو اگر آپ مسواک کر چکے ہیں تو پھر تو انگلی مارنے کی قطعاً کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور بالفرض اگر آپ انگلی نہ بھی ماریں تو آپ کا وضو مکمل ہے، کیونکہ منہ میں انگلی کا مارنا کلی کا حصہ نہیں ہے۔ کلی کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالنا، اس کو حرکت دینا، اوپر نیچے کرنا پانی کو اور باہر پھینک دینا۔ اب جب آپ اس طریقے سے وضو کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ یہ پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، دوسری تصویر میں ناک میں پانی ڈالا جا رہا ہے، اور تیسری تصویر جو ہے اس میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کی جا رہی ہے۔ یہ جیسے ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، اسی طرح ناک کو جھاڑنا بھی ضروری ہے۔ استنشاق جو ہے اس میں پانی کا چڑھانا ناک میں اور ناک کو جھاڑنا، چونکہ انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، بعض احباب کو اکثر نزلہ زکام رہتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں تو خاک بھی بہت اڑتی رہتی ہے، تو ناک میں جب مٹی جاتی ہے تو وہ جم جاتی ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ناک میں چوہے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کی صفائی کرنا وضو کے دوران انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ صفائی وضو کے دوران نہیں کریں گے تو یہ صفائی آپ سے پھر شیطان کروائے گا نماز کے دوران۔ وہ پھر آ کے آپ کو جو ہے نا وہ کہے گا کہ بھائی آپ کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہے، ذرا چیک کرو۔ پھر آپ نماز میں چیک کریں گے، انگلی بھی ماریں گے، پھر اس کو نکال کے بھی دیکھیں گے، پھر رگڑا بھی لگائیں گے اس کو خشک کرنے کے لیے۔ یہ سارے کام شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ سنت کیا تھی؟ وضو کے دوران ناک کی صفائی۔
جب ہم وضو کر رہے ہیں اس وقت ہمارے اوپر ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوئی ہے، ہم آدھے منٹ میں وضو کرتے ہیں اور بھاگ کے نماز میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اصل حکم کیا ہے کہ پہلے وضو کو بہتر کریں. وضو بہتر ہوگا تو نماز آپ کی بہتر ہوگی. آپ نے وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، ناک کی صفائی نہیں کی، تو شیطان نے آپ کو نماز میں تنگ کرنا ہی کرنا. تو اصل میں ایک صحیح کام کو جب چھوڑتے ہیں تو اس کی جگہ پر کئی غلط کام جو ہے وہ جگہ لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو یہ ناک کی صفائی دوران وضو انتہائی ضروری ہے. بھلے آپ کی رکعت کیوں نہ رہ جائے، آپ لیٹ کیوں نہ ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، ناک کی صفائی انتہائی ضروری ہے. آگے چلیں جی. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے. چہرے میں جو ہے ماتھے سمیت، ٹھوڑی سمیت، یہ ماتھا مکمل اور یہ کانوں کے اگلا حصہ اور یہ سارا نیچے تک جو ہے یہ آپ کا چہرہ ہے، اس کو دھونا ہے آپ نے. اور چہرے کو دھونے کے ساتھ اگر آپ صاحب لحیہ ہیں، داڑھی والے ہیں، تو آپ کو داڑھی کا خلال بھی کرنا پڑے گا. بعض ہمارے پیارے بھائی جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ داڑھی کے خلال کی بجائے داڑھی کو نہلانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو یوں اچھی طرح جو ہے نا وہ بڑا چلو پکڑتے ہیں اور داڑھی کے نیچے یوں کر کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں جیسے داڑھی کو پانی پلانا مقصود ہے. خلال خلل سے ہے خالی جگہ، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو تر کریں، تر کر کے آپ داڑھی کے اندر یوں کر لیں جیسے پہلی تصویر میں ہے، یا آپ نیچے سے اس کو جو ہے نا مطلب ہاتھ لگا لیں، ہلکا سا پانی لگا لیں. یہ خلال ہے، نہانا نہیں ہے، دھلانا نہیں ہے، غسل نہیں کرانا داڑھی کو. خلال ہے، خلال، تر ہاتھوں کو داڑھی میں پھیرنا ہے. داڑھی کا خلال پانی سے تر ہاتھوں سے کریں یا چلو بھر کر داڑھی کے نیچے سے پانی گزاریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو نہلانا شروع کر دیں، اچھی طرح فل مکمل جو ہے نا اس کو تر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. چہرہ دھو لیا. ثم غسل یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. الل مرفقین، دونوں کوہنیوں سمیت. ثلاث مرارن، 3 مرتبہ. یہ کوہنیوں سمیت اور خصوصاً کوہنیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہاں ہاتھ رکھ کر اس کو گھمائیں، کیونکہ یہ کونی ایسی جگہ ہے یہاں پر وضو کے دوران پچھلا حصہ جو ہے کونی والا خشک رہ جاتا ہے، اور جب وضو میں سے کوئی جگہ جو ہے خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوتا. کونیوں کو اچھی طرح رگڑنا ہے ہاتھوں کے ساتھ. پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اس کے بعد مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 185 میں ہے. جو حدیث آپ کو اب تک ہم سناتے آ رہے ہیں جو وضو کا طریقہ ہے وہ 159 میں ہے تفصیل، اور یہ جو مسح کا خاص طریقہ ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 185 میں ہے. حوالہ یاد رکھیے گا. ہمارے ہاں بعض جو ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کریں، بعض آدھے سر کا کرتے ہیں، اور بعض اللہ کے ولی جو ہیں وہ ماتھے سے شروع کرتے ہیں، یوں پیچھے لے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں لاتے، ہاتھ واپس رگڑتے ہوئے لانے کی بجائے اوپر سے بھگا کے لے آتے ہیں تاکہ ہمارے بال خراب نہ ہو جائیں. کتنے عظیم مسلمان ہیں ہم اور کتنا عظیم ایمان ہے ہمارا. ہم اپنے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا وضو خراب ہو جائے گا یا ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. بیڑا غرق ہو گیا سارے عمل کا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو واپس رگڑتے ہوئے نہیں لائے. تو یہ بڑی عجیب قسم کی کمیاں ہیں ہمارے اعمال کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ دیکھیے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ حدیث کا ترجمہ پہلے سناتے ہیں آپ کو. ثم مسح راسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، فاقبل بہما، دونوں ہاتھوں کو آپ پیچھے لے گئے، وادبر، اور واپس بھی لائے، پیچھے لے کے گئے گدی تک اور واپس بھی لائے. اب مزید تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ بمقدم رأسہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی کفاہ،
یہاں تک کہ ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، وہ جنہوں پنجابی چ کھتی کہندے ہو، اے پیچھے جڑا ہے کمر اپنا سر دا پچھلا حصہ. ثم ردہما، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس لائے، الی المکان الذی بدا منہ، وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا. تو بعض لوگ جو ہے وہ مسح کرتے ہوئے بڑے تکلف میں پڑھتے ہیں، یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے کانوں کے مسح کے لیے، اور یہ 3 جو انگلیاں ہیں، چھوٹی، درمیانی اور یہ بڑی، ان کو انہوں نے جو ہے نا ملایا ہوتا ہے، اور یوں کر کے شہادت والی اوپر کھڑی کر کے وہ یوں مسح کر رہے ہوتے ہیں سر کا، اور یوں واپس لا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ شہادت والی انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کرتے ہیں. اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر کے مسح کے لیے آپ ایک دفعہ پانی لے، سر کے ابتدا سے پیچھے تک لے جائیں گدی تک، پھر وہاں سے رگڑتے ہوئے واپس لائیں، اور اسی طرح آپ شہادت والی انگلی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پانی لے کر سر اور کانوں کا مسح اکٹھا، اور دونوں کا الگ الگ پانی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ انگلی اوپر اٹھانے والے تکلف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سر کا مسح پیشانی کے بالوں سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں، پھر وہاں تک واپس لائیں جہاں سے شروع کیا تھا. تو اس طرح یہ آپ کے سر کا مسح مکمل ہوگا، جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ مسح جو ہے صحیح حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. کانوں کا مسح جو ہے وہ آپ مزید تفصیل سے دیکھ لیجئے. یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، 439 نمبر حدیث ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، داخلہما بالسبابتین، شہادت والی انگلی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے کانوں کے اندر کا مسح کیا جیسا یہ پہلی تصویر میں ہے. وخالف ابہامہ، اور اس کے کانوں کے باہر والی سائڈ کا مسح کیا اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ جیسا کہ یہ دوسری تصویر میں موجود ہے. یعنی یہ انگلی آپ یہ جو درمیان والا سوراخ ہے کان کا اس میں ڈالیں گے، اور اس کے جو بل بنے ہوئے ہیں کانوں کے بلوں کے اندر سے گزارتے ہوئے یہاں تک نیچے لائیں گے، اور پھر الٹے ہاتھ سے انگوٹھے کی الٹی طرف سے کان کی بیک سائڈ کا مسح کریں گے. پریکٹس کر کے دیکھ لیں، ذرا مشکل کام ہے. پگڑی پر مسح، چونکہ یہ کام بھی سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 656 نمبر پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپر مسح کیا اور پھر اپنی پگڑی پر مسح کر لیا. مسح پگڑی پر ہو، جرابوں پر ہو یا ہو موزوں پر، تینوں کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ ایک دفعہ باقاعدہ وضو کر چکے ہیں. پہلے ایک دفعہ آپ باقاعدہ وضو کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے پگڑی سر پہ رکھ لی. باقاعدہ وضو کے بعد پگڑی آپ نے سر پہ رکھ لی. اب جب آپ نیکسٹ ٹائم وضو کریں گے تو پھر آپ تھوڑا سا پیشانی کی ابتدا میں مسح کریں گے، پگڑی کو معمولی سا اٹھا کے ابتدائی پیشانی کا مسح کریں گے، اور اس کے بعد پگڑی رکھ کر اس کے اوپر سے مسح کر لیں گے. بات سمجھ آئی؟ پہلی دفعہ باقاعدہ وضو ضروری ہے پورے مسح کے ساتھ. دوسرے وضو میں جب آپ وضو کریں گے، دوسرے وضو میں، تو چونکہ پہلے کے بعد آپ نے پگڑی رکھ لی تھی اور آپ نے اتاری نہیں ہے، اب آپ اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں. جی ٹوپی اسی میں ہی آئے گی. جی ٹوپی پگڑی ایک ہی نسل میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کوئی حرج نہیں ہے. سنت سمجھ کے عمل کر لیں، لیکن اس کو مستقل نہ بنائیں، کیونکہ ہماری ٹوپیاں تو ماشاءاللہ ہوا میں اڑتی ہیں، ان کا تو وزن ہی نہیں ہے، سنبھالنا ہی نہ مشکل ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کو اتار کر باقاعدہ مسح کرتے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے. جی یہ دوسرے وضو میں مسح ہوگا. پہلا وضو باقاعدہ کریں گے آپ، پھر اس کے بعد جب ٹوپی یا پگڑی رکھ لی تو اتارنی نہیں ہے اگر مسح کرنا ہے تو. ہاں یہی تو بات ہے، ڈبل چلے گا.
اور ایک اہم بات جو آپ کے سامنے اس تصویر میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گردن کا مسح، ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی اس پر عمل کرتی ہے کہ جب وضو کر لیتے ہیں پہلے جو ہے نا ہاتھوں کی ترچھی لگاتے ہیں، وضو کر لیا مطلب مسح جب سر کا کر لیا تو پھر ایک دفعہ پھر پانی لے کے یوں کرتے ہیں اور پھر الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا ہو یا ترچھی لگائی ہو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا ہے، کانوں کا مسح کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے، اس میں گردن کا مسح نہیں ہے۔ بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی مستحب ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ آپ کر لیں تو ثواب مل جائے گا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب تو آپ کو تب ملے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو، سنت سے ثابت ہو تو آپ عمل کریں نا۔ ایسے معاملات تو موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے، یقیناً اس عمل سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جنی مرضی جمی ہوئے پاویں ماڑ مٹی دا لگیا ہوئے، اجازت نہیں ہے۔ جو چیز سنت میں نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مسنون وضو کر لیں، پہلے آپ مسنون وضو کر لیں، وضو کر کے فارغ ہو کے دعا پڑھ کے فارغ ہو لیں، اس کے بعد آپ گردن کو الگ سے صاف کرنا چاہیں مٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ اجازت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن دوران وضو سنت سمجھنا اور اس طرح کرنا یہ غلط۔ آگے چلتے ہیں جی، ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين، پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت، اور پاؤں کو جو دھونا ہے اس میں آپ نے پاؤں کے نیچے والی جگہ، پہلی تصویر کو دیکھیں، یہ جو تلوے ہوتے ہیں پاؤں کے ادھر خشک رہ جاتی ہے جگہ، ان کو اچھی طرح دھونا ہے، اور یہ جو ایڑی ہے، ایڑی کی بیک سائڈ دائیں جانب والی بائیں جانب والی، ان کے ہاں بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کو دھونے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری تصویر میں دیکھیں، یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، یہاں بھی بعض اوقات پانی نہیں جاتا، اور خصوصاً سردیوں میں یہ جگہ جو ہے انگلیوں کے درمیان والے جوڑ جو ہیں یہ خشک رہ جاتے ہیں، تو انہیں 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ ویل للعقاب من النار، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 60 ہے، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کے دوران، آگ میں وہ جلائی جائیں گی۔ پاؤں کے تلوے اور ایڑیاں خشک نہ رہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب وضو سے متعلقہ جو ہے وہ ایک مسئلہ سنتے جائیں، چونکہ بعض اوقات سردیاں ہوتی ہیں یا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا ہوتا ہے۔ موزے جو ہیں وہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں، اور جراب کپڑے کی بھی ہو سکتی ہے، اون کی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ جراب جو ہے بیسیکلی وہ لفافہ ہے جسے آپ اپنے پاؤں کو ٹھنڈک لگنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، انہ مسح علی الخفین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی جرابیں یعنی موزوں پر مسح کیا ہے۔ یہ بات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 202 میں موجود ہے۔ اور جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 159 اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، اور آپ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا، وَالنَّعْلَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اپنے جوتوں پر بھی مسح کیا۔ اگر آپ جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اکثر اس میں پڑھا کرتے تھے۔
صحابہ کرام کی وقت کی اور آج کے وقت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد بڑی صاف ستھری پکے فرشوں والی اور قالین والی ہیں. اگر آپ جوتے سمیت نماز پڑھیں گے تو ہفتے کے بعد آپ کا قالین پچھانا نہیں جائے گا کہ یہ قالین تھا یا کچھ اور ہے. اور مسجد میں گندگی کا اضافہ جو ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے مسجد کے اندر جو ہے نا آپ جوتے پہن کے نماز مت پڑھیں. ہاں اگر آپ نئے جوتے لائے ہیں یا آپ کے پاس پاک جوتے آپ نے اسپیشل رکھے ہوئے ہیں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تو پھر آپ اس میں مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور رہی بات جرابوں کے حوالے سے، بعض لوگ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جراب اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ آپ 1 میل جو ہے یا اس سے زیادہ اس میں پیدل چلیں اور وہ نہ پھٹیں. تو یہ سنت پر عمل نہ کرنے والی باتیں ہیں. جراب ہوتی ہے، اسے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ جیسی بھی ہوگی وہ درمیانی ہے، موٹی ہے، وہ جراب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. اس میں تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسح کی مدت کے حوالے سے سنتے جائیے کہ مسح آپ کتنے دن کر سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کو اجازت دی ہے کہ مسافر آدمی سفر میں ہے 3 دن جرابیں نہ اتارے، 3 دن موزے نہ اتارے، پہن کے سوتا رہے اور اسی طرح وہ چلتا رہے، سفر کرتا رہے. تو اس شخص کو 3 دن 3 راتیں یعنی یہ تقریباً کوئی 15 نمازیں بنیں گی جو ہے نا وہ اس میں پڑھنے کی اجازت ہے. اور جو مقیم آدمی ہے ہمارے جیسا، جیسے ہم لوگ ہیں مقیم ہیں، تو 1 دن اور 1 رات یعنی آپ 5 نمازیں جو ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں. مثلا آج آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے وضو کر کے آپ نے جرابیں پہن لی ہیں تو اگلے دن کی فجر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں 1 دن اور 1 رات تب ہی پورا ہوگا. یہ حدیث صحیح مسلم میں 661 نمبر پر ہے. مسنون وضو اور اس کی فضیلت، یہ اب تک آپ نے جو طریقہ ہم سے سنا ہے وضو کا، یہ سارے کا سارا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 میں موجود تھا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے پوری ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اور اس حدیث میں وضو کی فضیلت بھی موجود ہے اور بڑی عظیم ترین فضیلت ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے. سیدنا حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے خبر دی ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے عثمان بن عفان کو کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ ڈالا، ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لیا برتن سے، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو پھر دھویا کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، پھر دھویا اپنی دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من توضا نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے دوران اس کے دل میں کوئی خیال نہ آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. بہترین وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں اسے کوئی خیال نہ آئے، ادھر ادھر کی باتیں، خامخواہ کے خیال، ہاں جی، اسے کوئی خیال نہ آئے، صرف توجہ اللہ کی طرف رہی اس کی، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ بڑا ہی عظیم کام ہے، بڑا ہی عظیم کام ہے اور کرنے سے تعلق رکھتا ہے. اور آپ کر کے دیکھیے، آپ کی نماز میں آپ کو جو لطف آئے گا وہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا آپ کو، اور ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا وعدہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. جی وہ 1 دفعہ ہی کافی ہے. پاؤں کا خلال ہو، ہاتھوں کی انگلیوں کا ہو، داڑھی کا ہو، یہ 1 دفعہ ہی ہوتا ہے. ناک کی صفائی بھی 1 دفعہ ہی کافی ہے. باقی یہ دھونے والا جو عمل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں. یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے
تو آپ نے اپنے آگے چلنے کی آواز کو محسوس کیا تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سیدنا بلال دنیا میں چل رہے، جنت میں نہیں دنیا میں چل رہے ہیں، اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا تھا کہ بلال آپ کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن ایک کام جو میں بڑی باقاعدگی سے کرتا ہوں وہ یہ ہے، ما احدثت الا توضأت وصلیت رکعتین، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب کی وجہ سے، پخانے کی وجہ سے، یا ویسے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، تو میں بے وضو پھرتا نہیں رہتا، اس کے فوراً بعد وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں پھر 2 رکعت ادا بھی کرتا ہوں۔ یعنی میرا یہ باقاعدگی سے عمل ہے کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں پھر صرف وضو نہیں کرتا، پھر 2 رکعت بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ عظیم عمل میں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے چلتے آپ دنیا میں آپ کے پاؤں کی چلنے کی آوازیں جنت میں آتی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ مشکل بھی لگتا ہے اور مشکل نہیں بھی، بات ہے توجہ کرنے کی، اگر توجہ کر لی، ہمت باندھ لی تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی، جو وضو کرنے والے اعضاء ہیں، جن وضو کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں، یہ آپ کے لیے نور بنیں گے میدان محشر میں جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنی سفیدی اور نور کو بڑھا لے تو وہ جتنا مرضی اس کو لمبا کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازوؤں کو کندھوں تک دھویا کرتے تھے، میرا نور اور زیادہ بڑھ جائے۔ اپنے ٹانگوں کو جو ہے وہ ٹخنوں کی بجائے جو ہے گھٹنوں تک دھوتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا نور اور میری روشنی اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی 136 نمبر حدیث ہے۔ وضو کے اعضاء کتنی مرتبہ دھوئے جائیں؟ بھائی اگر آپ 1 مرتبہ دھو لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا، اگر آپ 2 مرتبہ بھی دھو لیتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 158 کے مطابق وہ بھی آپ کا وضو ہو گیا، اور اگر آپ 3 دفعہ بھی دھوتے ہیں تو تب بھی آپ کا وضو ہو گیا۔ 1 دفعہ وضو کر لیں، دھو لیں وضو کے اعضاء کو، 2 دفعہ دھو لیں، 3 دفعہ دھو لیں، آپ کا وضو مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ 3 دفعہ دھوتے ہیں تو یہ افضل ہے، 3 دفعہ دھوتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ اور اگر آپ ایک جسم کے عضو کو 1 دفعہ دھو لیتے ہیں، دوسرے کو 2 دفعہ دھو لیتے ہیں، تیسرے کو 3 دفعہ دھو لیتے ہیں، یعنی ترتیب آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3، تو تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور لیکن ایک چیز جو انتہائی اہم ہے یاد رکھنے والی، وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ کرنا، 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ، تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کو اجر سے محروم ہونے کا سبب بنے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شک پڑ جاتا ہے کہ میری شرمگاہ سے کوئی پیشاب کا قطرہ یا پانی کا قطرہ جو ہے یا مزی ودی کا قطرہ نکلا ہے، تو جو ہے مطلب اس کے لیے جو بہتر سلوشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ واش روم میں چلے جائیں، اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، اگر کپڑے پہ کچھ لگ گیا ہے تو اسے بھی دھو لیں، اور اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے بس شک ہی ہے تو پھر آپ صرف پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ اپنی شلوار کے اوپر، اپنی پینٹ کے اوپر باہر سے مار لیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے ہیں، دھونا نہیں ہے، چھینٹے مارنے ہیں ہاتھ گیلا کر کے، بس ایسے۔ ہاں ایک بڑی اہم بات، جب وضو آپ کا مکمل ہو گیا تو وضو کے بعد ہمارے ہاں بعض مسلمان جو ہیں وہ جب دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شہادت کی انگلی اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد کی دعائیں بڑی مشہور ہیں، اس میں سے پہلی حدیث تو آپ کو یاد ہے، یہ کلمہ شہادت ہے جسے آپ دوسرا کلمہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے اور پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو یہ دعا پڑھتے ہی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص فوت ہوگا تو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یدخل من ایہا شاء، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن یقیناً اس سے پہلے موت آئے گی تو جائے گا نا، ڈائریکٹ تو نہیں جانے والا۔ ہاں جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت انتہائی اہم دعا ہے، جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اسے پڑھنا مت بھولیں۔ اس سے زیادہ جو ہے کچھ الفاظ جامع ترمذی کے اندر آئے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے، غریب بھی کہا ہے، اور مضطرب بھی کہا ہے۔ مضطرب جو ہے یعنی یہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند درست نہیں ہوتی۔ سند درست نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سنت تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہی وضو سے آپ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی ہیں، اور آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا تھا۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھ ڈالی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامدن صنعتہ یا عمر، یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ آپ اگر ایک ہی وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، یہ کام جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 664۔ کچھ چیزیں آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ سے کوئی بھی چیز خارج ہو، پیشاب ہو، پخانہ ہو، مزی ہو، ودی ہو، ہاں جی، شرمگاہ کو بغیر آڑ کے چھونے سے، کپڑا اگر ہے جیسے شلوار پہنی ہوئی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، چادر باندھی ہوئی ہے، پینٹ ہے، تو پھر ہاتھ لگائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ نے بغیر آڑ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو پھر وضو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نیند آ گئی ہے تو تب بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات اپنے قائم کیے ہیں، جماع کے بعد بھی انہیں غسل کرنا پڑے گا، تو اس غسل میں وضو آئے گا، اس غسل میں وضو آئے گا۔ اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے ہیں اگر آپ کئی من صابن استعمال کریں غسل کرنے کے لیے، کئی من صابن، اور نہانے کے لیے آپ نہر یا دریا یا سمندر کا پانی سارا خراب کر ڈالیں تو آپ کا وضو اور آپ کا غسل مسنون نہیں ہو سکتا جب تک آپ سنت کے عین مطابق وضو کر کے غسل نہیں کرتے۔ اب آخری مسئلہ جو ہے وہ آپ کو بتا کر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اس کے متعلق تیمم کے متعلق کہ جب پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کیسے کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ جو ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمار بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں تھے، جنبی ہو گئے، پانی نہ ملا تو وہ خاک پر لیٹنے لگے جیسے جو ہے جانور یعنی گدھا وغیرہ لیٹتا ہے، اچھی طرح جیسے وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس طرح مٹی میں لت پت ہو گیا اور میں نے نماز ادا کر لی۔ جب سفر سے واپس ہوا تو نبی علیہ السلام سے میں نے واقعہ بیان کیا، میں نے کہا جی میں نے اس طرح جو ہے نا وہ تیمم کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں تو صرف اتنا ہی کافی تھا۔ آپ نے پھر باقاعدہ طریقہ سمجھایا۔ یہ پہلی تصویر میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ضرب بیدیہ الارض، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، فنفض یدیہ، دونوں ہاتھوں کو پھر جھاڑا یوں کر کے، ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر جھاڑا، پہلے زمین پہ مارا پھر جھاڑا، فمسح وجہہ، پھر سب سے پہلے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، ہاتھ نہیں دھوئے پہلے، وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں پھر چہرہ دھویا جاتا ہے، لیکن یہاں پہلے کیا کیا ہے، چہرے پر ہاتھ مارا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے۔ پہلے چہرے پہ ہاتھ مارا ہے ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد، اور پھر ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا مسح کیا ہے ہتھیلیوں کے اوپر،
اور اس کے بعد دعا پڑھ لیے. یعنی تیمم میں پورے جو ہے نا مطلب ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ صرف چہرے پہ ہاتھ مارنا ہے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ہاتھ مارنا ہے اور آپ کا مسح مکمل ہو گیا. یہ آپ کے سامنے ہے. پہلی میں زمین پر ہاتھ مارے ہیں، دوسرے میں منہ پہ پھیرا ہے، تیسرے میں ہاتھوں کے اوپر ملا ہے اور آپ کا مسح مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کعب